على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ شرح اربعین النووی امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب سے یہ حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ حدیث نمبر 30 پر 1 ہے، جس میں اس کا جو مضمون ہے اس حدیث کا زہد کی حقیقت اور فضیلت۔ زہد، زاہد کسے بولتے ہیں ہم عام الفاظ میں؟ زاہد کسے بولتے ہیں؟ آپ سب لوگ زاہد ہیں انشاءاللہ؟ ہم سب لوگ کیا ہیں؟ زاہد ہیں، زہاد۔ زاہد جیسے عام لوگ بولتے ہیں بڑے اللہ والے، تو زاہد کا اصل معنی کیا ہے کہ دنیا سے بچا کے چلنا، مطلب جتنا ضرورت ہے جتنا ہے اتنا دنیا سے کیا لینا؟ زیادہ پورا اڑیل لینا نہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے معنی کریں گے۔ تو ہم سب لوگ کیا ہیں انشاءاللہ؟ زاہد بنیں گے، جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں زہد، تقوی، زہد و تقوی۔ زاہد بڑا زاہدانہ مزاج ہے، بڑے زاہد ہیں، ایسے بول۔ سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی العباس سعد بن سہل الساعدی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب کون صاحب تھے اس میں قریدنے کی ضرورت نہیں، ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کا نام، ان کی یہ سب ضرورت نہیں۔ فقال یا رسول اللہ، انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے اگر میں وہ کر لوں تو اللہ مجھ سے محبت کرے۔ سلف کہتے ہیں کمال اس میں نہیں ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں، کمال کس میں ہے؟ کہ آپ سے محبت کیا جائے۔ سب دعوے دار ہیں، یہود، نصارہ، مشرکین، ہم بڑے محبت کرتے ہیں اپنے خداؤں سے۔ یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ کمال نہیں ہے۔ کمال کون سا ہے؟ اللہ آپ سے محبت کرے۔ میں 1000 دعویٰ کر لوں لیکن یہ اتنا نہیں ہے جتنا اللہ کس سے محبت کرے؟ میرے اور آپ سے محبت کرے۔ دیکھیے، تو وہ صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی ایسا عمل بتلائیے احبنی اللہ و احبنی الناس، مجھ سے اللہ تعالی محبت کرے اور میں لوگ مجھ سے محبت کریں۔ کون کون محبت کرنا؟ اللہ بھی محبت کرنا، لوگ بھی محبت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5-2 گھنٹے کا وعظ نہیں کیا۔ اوتیت جوامع الکلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جوامع الکلم دیا تھا۔ مختصر بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتیں بتاتے تھے۔ کہا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زاہد بن جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، لوگوں کے معاملے میں زاہد بن جاؤ لوگ آپ سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے۔ اس کی شرح ہے اللہ تعالیٰ کے سے دنیا کے معاملے میں زاہد بننے کا کیا مطلب ہے، لوگوں کے معاملے میں زہد اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس کو ہم سمجھیں گے تو حدیث ہمارے سمجھ میں آئے گی۔ تو کہتے ہیں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جسے میں کر لوں تو مجھ سے اللہ تعالیٰ محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے زہد کے معنی بے رغبتی،
بے رغبتی کے معنی تھوڑے لوگ دنیا سے اتنے چمٹ جاتے ہیں کہ ان کو دنیا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا. اسی لیے سب سے آخر میں آدمی کی جان کہاں سے نکلتی؟ آنکھوں سے. وہ اپنی جان کو جاتے ہوئے دیکھتا، اسی لیے اسے آنکھیں کیا کرتے ہیں؟ بند کرتے ہیں. نیک آدمی ٹھیک ہے، لیکن برا آدمی جو دنیا سے اتنا چمٹ گیا ہے اسے جانے میں کیا ہوتا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ ارے تم نے آنے میں بہت دیر کر دی. موت سے کیا کہا؟ اے موت تو نے آنے میں کیا کر دیا؟ دیر کر. لیکن موت اپنے وقت پر آتی ہے، ہاں، ایک پل پہلے نہیں، ایک پل بعد میں نہیں. ہمارے پاس وہ عقیدہ نہیں جیسے مشرکوں کا عقیدہ ہے، اکال مرت. وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ کوئی جوانی میں مر گیا تو کیا بولتے ہیں؟ بے وقت مر گیا کہتے ہیں. بے وقت کوئی مرتا تھوڑے ہی جو بھی مرتا ہے، بچہ مرے، بوڑھا مرے، عورت مرے، اپنے وقت پر مرتے ہیں. بے وقت یہاں کوئی نہیں مرتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں امر، امر جیو، ہمیشہ زندہ. کوئی ہمیشہ ہے؟ امر ہے؟ نہیں، سارے مر ہیں. تو یہ مشرکوں کے عقیدے ہیں، ہمارے پاس ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. تو یہاں کہا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا سے اتنا دل مت لگاؤ کہ دنیا چھوڑنا پڑے تو کیا ہو؟ تکلیف ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بے رغبت رہو تو لوگ تم سے محبت کریں گے. آپ کے ہاتھ میں کوئی اچھی چیز دیکھا، او ماشاءاللہ اچھا ہے نا، میرے پاس رہے تو اچھا لگنا، ہمیں کیا کرنا؟ لے لو بولنا. لوگوں کی جیب پر نظر، لوگوں کے مالوں پر نظر، کیا نہیں رہنا؟ نہیں رہنا. وہ اللہ نے تم کو دیا، اللہ نے یہ مجھے دیا. تو لوگوں کے مالوں پر، لوگوں کے جیبوں پر کیا نہیں رہنا؟ زیادہ نظر نہیں رہنا. ایک صاحب میرے پاس آئے، بولے صاحب فلاں مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھنے جانے سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ امام صاحب چمڑ جاتے ہیں. ہاں، تو سارے لوگ پریشان ہیں. اس لیے اللہ سارے لوگوں کو حکم ہے، چاہے وہ صاحب علم ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، اللہ نے جو اسے دیا ہے اس کو وہ دیکھے. دوسروں کے مالوں پر وہ کیا نہیں کرے؟ نظر نہ رکھے. ٹھیک ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے بے رغبت رہو تو لوگ کیا کریں گے؟ تم سے محبت کریں گے. تو اس حدیث میں اللہ اور اس کے بندوں کی محبت حاصل کرنے کا ٹرک بتایا گیا ہے. اللہ کی محبت اور بندوں کی محبت حاصل کرنے کا کیا بتایا گیا؟ ٹرک. کیسے آپ اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، بندوں کی محبت حاصل کر سکتے ہیں. تو انسان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے. اللہ جسے محبوب بنا لے، جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو جبریل امین کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کو محبوب بناتا ہوں. پھر جبریل سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں حتیٰ اذعت لہ القبول فی الارض، یہاں تک کہ ساری کائنات اس سے محبت کرتی ہے. بہت سارے لوگ ہوں گے، غریب ہوں گے، لوگوں کو کچھ کھلاتے پلاتے نہیں ہوں گے، لیکن سارے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. ان کو دیکھتے ہی دل خوش ہوتا. ذرا لوگ کھلاتے پلاتے، پھر بھی لوگ کھا کو پیچھے کیا کرتے تھے؟ خالی کھائے تک تعریف کرتے، اس کے بعد کیا کرتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف اس سے محبت کون ڈالنا؟ اللہ ڈالنا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی کیا کرتا ہے؟ محبت ڈالتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دنیا سے زہد و بے رغبتی ایک فضیلت والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث ہے. دنیا ہر ایک کو پیاری ہے، مجھے بھی پیاری ہے، آپ کو بھی پیاری ہے. الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز و شاداب ہے. اگر آپ سے کوئی کہے کہ دیکھیے شیخ صاحب ہم 1 کروڑ روپے آپ کے لیے لائیں، نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں اللہ والا ہوں، کوئی بولے گا؟ کوئی بولے گا؟ نہیں بولے گا. بولا اچھا لاؤ سنبھال کے رکھو. وہ بولے گا ٹیبل کیش ہے یا کیا کیش ہے، لیکن لے گا سارے لوگ. الدنیا حلوۃ خضرہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. لیکن دنیا سے اتنا لو جتنی ضرورت ہو. کہا کہ زہد
آخرت میں نفع نہ دینے والی تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ زہد کس کا نام ہے؟ وہ تمام چیزیں جو آپ کو آخرت میں نفع نہ دیتی ہیں اس کا نام زہد ہے۔ زہد کی بنا پر انسان کیا کرتا ہے؟ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر جو راستہ گزارتا ہے وہ رہتا ہے۔ راستے گزارنے والا مسافر پرمننٹ سامان لے لے گا، بولا ڈسپوزل برتن، ڈسپوزل گلاس، جتنا بھی ضرورت ہے، ارے جرنی میں تو جانا ہے، ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے، تو جو عارضی سامان ہے اتنا وہ لے گا، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زہد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے بالکل الگ ہو جائے، صرف ایک جوڑا کپڑے، کچھ بھی نہیں، ایسا اس کی بات نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ قرآن زکوٰۃ اسی لیے فرض کی گئی کہ آپ دنیا کمائیں، آپ زکوٰۃ دیں، لیکن دنیا سے کیا نہ کریں، چمٹ نہ جائیں۔ عبد الرحمن ابن عوف تھے رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابو بکر صدیق تھے، بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے جو غریبوں کو دیتے تھے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے دلچسپی، دنیا میں رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فاقے کیے؟ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بکری کا ران کھایا؟ نہیں۔ تو ہم لوگ صرف فاقوں کی بات کہیں، اس کی بات نہ کہیں تو کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گوشت کی ہنڈی پک رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ زبردست گوشت، تو لوگوں نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو لونڈی ہے آپ کی، اسے یہ تحفے میں آیا ہے، اس کو یہ صدقہ اس کو آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو اس طرح سے آدمی، مطلب آپ کچھ کھا رہے ہیں، میں آ کر بیٹھتا ہوں، اگر میرے پوچھنے سے آپ خوش ہوتے ہیں تو میں پوچھ کے لے سکتا ہوں۔ کوئی چیز آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ایک اچھا سا پین ہے، میں نے کہا ماشاء اللہ ثنا بھائی کیا قیمتی پین آپ نے رکھا ہے، اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ چلو چلیے دیکھیے شیخ آپ لے لیجئے، خلاص آپ خوش ہوتے ہوں۔ لیکن خامخواہ اگر میں ہنر بنا لوں، ایک شیخ صاحب تھے، جب بھی وہ کسی کے ہاتھ میں قیمتی گھڑی دیکھتے بولتے واہ آپ نے کتنی قیمتی گھڑی دی۔ اب کیا کرے گا انسان؟ ایسا ویسا ہو تو کیا کرے گا؟ بلا لے لے جاؤ۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی عزت نفس کا آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ خیال رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں اس کی لالچ اور اس کی محبت دل سے نکال دینے کا نام ہے۔ دنیا کی لالچ نہیں ہونا چاہیے، دنیا کی محبت حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سورۃ الحدید آیت نمبر 20۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کی سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 60 پر 4 میں کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر وہی ہمیشہ کا گھر ہے اگر وہ جانتے ہوں۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات میں کہوں گا، میں نے کچھ ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا جو اچھے بڑے بڑے آئی ٹی انجینئر ہیں، بڑے ذہین ہیں اور بڑا ہنر رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، ارے میں آٹو چلانے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ آٹو چلانے لگے۔ بولا کہ نہیں وہ ہمارا وہ پروفیشنل سے ہم کو نہیں جمتا ہے، اسی لیے نمازوں کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اس لیے میں کیا کرتا ہوں، آٹو چلاتا ہوں۔ قوم کو ویسے لوگوں کی بھی تو ضرورت ہے، قوم کو ایک اچھے پولیس آفیسر کی بھی ضرورت ہے، ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی بھی ضرورت ہے۔ اگر سارے اس طرح آٹو چلانے لگیں تو قوم کی کیا حالت ہوگی؟ آدمی اس میں بھی کیا کرے، اس میدان میں بھی جائے اور عبادت کے لیے راستے کھول لے۔ اور عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کئی نوجوان جو بڑے بڑے آئی ٹی انجینئر تھے انہوں نے چھوڑ دیا، کسی نے کیٹرنگ کر لی۔ ان کو میں بنفس نفیس جانتا ہوں جو اس میں ہے، اچھے انجینئر ہیں وہ لوگ، کوئی کیٹرنگ کر رہا ہے، کوئی آٹو چلا رہا ہے،
اب اس کو کیا کہیں گے؟ بلا کہ قوم کے لیے یہ چیزیں بھی ضرورت ہیں. آپ ایک اچھے انجینئر بنیں گے، آئی ٹی انجینئر بنیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کا جو تعداد جو حکومتیں گنتی ہیں اور جو کچھ مسلمانوں کے خلاف تخریبی کارروائیاں ہوتی ہیں، اس کا اندازہ کون لگائے گا؟ عام مسلمان تو نہیں لگا سکتا ہے، جو اس میدان میں رہے گا وہی لگا سکے گا. بالکل. کہتے ہیں کہ ایک لمبی بحث شیخ نے یہاں کی ہے. کہتے ہیں کہ دنیا کی عیش اور راحت کے لیے، دنیا میں عیش سے جینے کے لیے بعض لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے. مال مفت جیسا بھی آیا لوگ کیا کرتے ہیں؟ حلال کی حرام کی گھسیٹ. کیسے کیا کرتے ہیں؟ مفت کا مال ہے، جیسے بھی کیا کرو یہ کرو. جبکہ آخرت کی سزا کے مقابلے میں دنیا کے عیش و آرام کی کوئی حقیقت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھی مثال ہے. عمران بھائی آپ سن چکے ہوں گے، ہمارے ایک اچھی مثال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. کہتے ہیں کہ روز قیامت، مطلب قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ہوگا. دنیا میں کوئی تنگی، کوئی مجبوری، کوئی تکلیف اس نے نہیں دیکھی. ویسے آدمی کو لایا جائے گا جو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. اسے جہنم میں ایک ڈبکی لگا کر پوچھا جائے گا. ڈبکی مطلب غوطہ. ایک مرتبہ ایسا جہنم میں ڈبا کے نکال کے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی راحت دیکھی ہے؟ ساری دنیا کی زندگی کس میں گزار کے گیا وہ؟ راحت میں. جہنم کی ایک ڈبکی نے، ایک ڈبونے نے دنیا کی راحت اس کی کیا کر دی؟ بھلا دی. اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے راحت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر خوشحالی کا گزر ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے گا اے اللہ، اللہ کی قسم، اے میرے رب. وہ کہے گا میں کبھی نہیں دیکھا، مجھے خوشحالی کیا ہے نہیں معلوم، راحت ہے کیا ہے نہیں معلوم. اس کے برخلاف ایک ایسا شخص جس کی ساری زندگی دکھ، درد، مصیبتوں میں گزری، لیکن آخرت میں اللہ نے اسے جنت میں ڈالا. ایسے شخص کو جنت میں ایک غوطہ ڈال کر دیا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی دنیا میں سختی دیکھی، مصیبت دیکھی؟ کیا تیرے ساتھ کبھی سختی کا گزر ہوا؟ تو وہ کہے گا نہیں اے اللہ، میں سختی کیا ہے نہیں جانتا. ساری زندگی کس میں گزارا؟ سختی میں گزارا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری زندگی کا دکھ اور سکھ ایک کیا ہے؟ بس جنت اور جہنم کا ایک ڈبکی ہے. یہ تو ہوئی اللہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے عمران صاحب؟ جناب بھائی ابھی بولے نا ہم، دنیا کی لالچ، طمع، حرص، یہ ساری چیزوں کو دل سے کیا کر دینا؟ نکال دینا. دنیا میں بہت ساری ہیں. اگر آپ کروڑوں کے مالک ہیں، دنیا میں چنئی میں آپ کے ایسے سڑکیں ہیں، آپ ایک مرتبہ ادھر سے ادھر تک جائیں گے تو 1 کروڑ روپے ہو جائیں گے، نہیں اس سے زیادہ ہو جائیں گے. اگر آپ ایک مرتبہ وہ سڑک کی ادھر سے ادھر جائیں گے تو آپ کی جیب کے 1 کروڑ سے زیادہ خرچ ہو جائیں گے صرف شاپنگ میں. یہ دنیا کی کوئی حد نہیں ہے، دنیا کے مال و دولت کی کوئی حد نہیں. تو آدمی کیا کرے؟ اپنے دنیا سے لالچ، اس کی حرص، طمع کو دنیا سے دور کرے. اس کے بعد ایک اور چیز رہ جاتی ہے، لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا بہترین نسخہ. اب آئی بات لوگوں کی. اللہ تعالیٰ کو آپ نے، اللہ کی نظر میں آپ محبوب ہو گئے. اب لوگوں کی محبت کیسے حاصل کرنا؟ کہا کہ ان کے ہاتھوں میں جو چیزیں ہیں اس کی لالچ نہ کی جائے. کسی کے پاس اچھی کار ہے، کسی کے پاس اچھا بنگلہ ہے، کسی کے پاس کچھ اور ہے، اسے دیکھ کر آپ ماشاء اللہ کہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا. اس کی لالچ نہ کریں، بلکہ ان کے مال و دولت سے زہد و بے رغبتی اختیار کی جائے. بلا ان کا مال اللہ نے ان کو دیا ہے، اگر وہ مال میرے لیے بہتر ہوتا تو اللہ کس کو دیتا؟ مجھے دیتا. کیونکہ
اگر میں ایسا لوگوں سے مانگتا پھروں تو انسان کی ایک طبیعت ہے، اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والے کو اپنے سے کمتر، حقیر اور بوجھ سمجھتا ہے۔ کوئی آدمی میرے سامنے بار بار ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں اسے کمتر سمجھتا ہوں، حقیر سمجھتا ہوں اور بوجھ بھی سمجھتا ہوں، اور جب بھی وہ سامنے آئے گا میں کیا کروں گا؟ راستہ کاٹ کے پتلی گلی سے بھاگ جاؤں گا، ارے بھائی آ رہا ہے، وہ کچھ مانگے گا۔ تو دیکھیے یہی وجہ ہے کہ مانگنے والے سے بغض، نفرت اور کراہت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ دو باتیں انہوں نے کہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ ہے، اس کے فضل و کرم کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ اگر مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو آخر میں ایک بات انہوں نے کہا ہے کہ دنیا سے آپ کہاں تک زہد برتیں؟ ایک سوال، دنیا سے بے رغبتی اور زہد کہاں تک؟ اس کا ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، وہاں تک تو قابل مدح ہے، اس کی تعریف کی جائے گی۔ ایک آدمی بولے نہیں نہیں یہ کپڑے بیکار ہیں، میں صرف بنین پوچھ رہتا ہوں، اندر کی بنین بس ہے، میرے اندر کی بنین، ایک پھٹی وہ پیکراف کی لنگی وہ پلیٹ فارم پہ بیچ دینا، نہیں میں وہ سب برانڈڈ سنک مارک، مولانا برانڈ، وہ سب لنگی نہیں پہنتا، میں وہ پلیٹ فارم کی وہ لنگی، وہ بنیان میرے لیے بس ہے۔ اگر دوسرے معاملے کہے میں ایک ہی وقت کے کھانا کھاتا ہوں، اللہ نے دیا ہے، اور کہے کہ میں شادی بھی نہیں کرتا، ایسے ہی کہا کہ اس کا یہ جواب انشاءاللہ ہم شرح میں پڑھیں گے۔ لیکن اگر یہ بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی اپنے لمٹ کو پار کر جاتی ہے تو وہ قابل مذمت ہے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے گمراہ جو صوفی ہیں، صوفی کئی ٹائپ کے ہیں، ہم ہر صوفی کو گمراہ نہیں بولیں گے، لوگ کچھ گمراہ صوفی ہیں، انہوں نے اپنی خانقاہ بنا لی ہے۔ خانقاہ کسے بولتے ہیں؟ آپ خانقاہ دیکھیں، برداشت مکان میں کیا خانقاہ؟ داشت مکان میں نہیں، خانقاہ ہے۔ تو صوفی، یہ قادری، پیری، مریدی، وہ لوگ مسجد نام رکھتے ہیں، اپنے کس کا نام رکھتے ہیں؟ خانقاہ۔ کوئی پلان بنا جائے بھائی بنانے کی، بولا نہیں ہے تو چلو ایک بنا لیں، ایسی بات نہیں۔ کہا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ خانقاہ نام رکھتے ہیں، اب اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے مختلف اوراد ہیں، وظائف ہیں جو شریعت سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں، وہاں وہ لوگ بیعتیں لیتے ہیں۔ کہا کہ وہ لوگ وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، بس اسی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اور تو اس سلسلے میں آدمی حلال کمائی کرے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بنائے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے بیوی بچے بنائے۔ آدمی بھی شادی کرے اور پھر اولاد کی تعلیم و تربیت کا لحاظ کرے، ان کے جو اولاد ہیں، شادی کرے گا تبھی تو بچے ہوں گے، شادی سے ہی پیچھے ہٹ جائے گا تو بچوں کا سوال کہاں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو انبیاء نے کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور بچوں کی موت پر صبر کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کا ایک حد ہے، اس حد تک ہونا چاہیے، اس حد کو آدمی پار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں اور کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی اس شرح میں، اس کو ہم مختصر پڑھتے ہیں۔ تو ایک بات میں نے کہا کہ جیسے شیخ نے کہا کہ اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار بہت ہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اس کے لیے یہ چیز آدمی کو اختیار کرنا چاہیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملت احبنی اللہ۔ آنے والے صحابی نے کیا کہا؟ مجھے ایک ایسا کام بتائیے اگر میں وہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے۔ تو کہا ازہد فی الدنیا، دنیا کے معاملے میں کیا کرو؟ زہد اختیار کرو۔
تو ہم نے بتایا کہ کوئی ایسا کام آدمی دنیا میں نہ کرے جس سے اس کے آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، اور یہ اس کو کہتے ہیں ورع۔ لأن الورع ترک ما يضر من امور الدنیا والزہد ترک ما لا ينفع فی الآخرہ۔ دو لفظ ہیں، ایک ورع ہے ایک زہد ہے، دونوں کی تعریف انہوں نے کی۔ تو آپ لوگ سب ماشاءاللہ زاہد ہیں انشاءاللہ، ہم لوگ دنیا سے اتنا ہی لیں گے، اس لیے کہ دنیا لینے جائیں گے تو ہم اس کی کوئی حدیں نہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ آدم کے پیٹ کو صرف کیا چیز بھر سکتی ہے؟ خبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ اکل فافنا لبس فابلا، کھاتا ہے نکال دیتا ہے، پہنتا ہے بوسیدہ کر دیتا ہے، کہتے ہیں۔ لیکن دنیا ہے، دنیا کو دنیا کیوں بولا گیا؟ بولو سنا بھائی، دنیا کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں ہم لوگ جیتے ہیں، دنیا کا معنی کیا؟ جو بولے اسے ماشاءاللہ بولو۔ دنیا کا معلوم ہونا چاہیے نا، ہم لوگ دنیا میں جیتے ہیں، دنیا کیا ہے معلوم ہونا چاہیے۔ دنیا کا معنی کیا بولو؟ دنیا ایک یہ عربی لفظ ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ دنا کے معنی کیا ہے؟ دنا یا دنو، قریب ہونا۔ دنا کے معنی کیا ہے؟ قریب ہونا۔ دنیا دو حساب سے ہمارے قریب ہے، جیسے شیخ نے لکھا ہی هذه الدار التي نحن فيها، دنیا وہ گھر ہے جس میں ہم ہیں۔ وسمیت بذلك لوجہین، دو باتوں کی وجہ سے دنیا کو دنیا کہا گیا، کہ دنیا زمانے کے لحاظ سے ہمارے قریب ہے، مرتبے کے لحاظ سے بھی ہمارے قریب ہے۔ زمانے کے لحاظ سے قریب اس طرح ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا ہے۔ پہلے کیا تھی ہماری زندگی میں؟ دنیا، دنیا ہو گئے بعد آخرت۔ اور مرتبے کے لحاظ سے بھی دنیا کم ہے، آخرت زیادہ ہے۔ آخرت کی زندگی جہاں ہم ماکثین فیہ ابدا، وہاں ہم کو کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہاں ہم بوڑھے نہیں ہوں گے، وہاں ہمیں موت نہیں آئے گی۔ لیکن دنیا کیا ہے؟ وہ دنیا مرتبے میں بہت کم ہے، اور آخرت کی زندگی لمبی ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ آدمی کا جو کوڑا ہوتا ہے، اللہ وہاں گھوڑے ہوں گے، سب بھی ہوں گے جنت میں، تو اس کا جو کوڑا ہوتا ہے، اس کوڑے کی جتنی جگہ گھیری جاتی ہے، وہ جنت کی جگہ دنیا اور دنیا کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ اب کیا بڑھ کو؟ دنیا بڑھ کو جنت بڑھ کو؟ جنت بڑھ کو۔ ایک چیز جو ہمارے بچے اکثر ماشاءاللہ سب تو پڑھتے ہوں گے، لیکن بچوں کو بتائیے کہ بچے کبھی، اب جب گھروں میں پڑھنے کا، نمازیں پڑھنے کا موقع تھا تو بڑی مشکل سے بچے اٹھتے، 2 رکعت فجر پڑھ کے سو جاتے۔ بچوں کو یہ حدیث ہم کو سمجھانا چاہیے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر سے پہلے جو 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں، کون سے 2 رکعت؟ سنت۔ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ دنیا میں کیا کیا ہے؟ دنیا دیکھنا بہت، آپ ایسا وہ کون سا وہ الوار پیٹ کا برج چڑھ کے آپ ایسا جاؤ، یا ادھر عثمان علی روڈ، کیا ہو عثمان روڈ جاؤ، دنیا آپ کو کتنی نظر آئے گی۔ صرف یہاں اگر کوئی اور دیکھنا چاہتا ہے، دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو آدمی نہ خرید سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے یہ زندگی اس کے لیے ناکافی رہے گی۔ لیکن تمام چیزوں سے بڑھ کر کیا ہے؟ دنیا کی دولت، سونا چاندی، اشرفیاں، عورتیں، یہ عمارتیں، سب سے بڑھ کر فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت۔ یہ 2 رکعت ہم پڑھ لیں تو سکون آ جائے گا کہ
تو میں نے ایک کتاب میں اعمال القلوب دکتور خالد الصد کی کتاب میں نے پڑھا، اس میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ایک بات، انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی بات لکھی کہ میرے اوپر ایسی مصیبتیں آئیں کہ اگر پہاڑ پر آتی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں ان مع العسر یسرا آیت سورت پڑھ لیتا ہوں اور سجدے میں جاتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ ساری مصیبتیں میں نیچے گر گئیں، اب میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ تو آدمی کے اندر ہمیشہ یہ احساس، اللہ پر یہ بھروسہ، اللہ پر تعالیٰ پر یہ توکل ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں وَلِذَلِكَ، تو شیخ نے بڑی لمبی بحث کی ہے، تو کہتے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے بار بار اس کی طرف مت جائیے، اس سے کیا ہوتا ہے کسی آدمی کا دل کیا ہوتا ہے، دکھتا ہے۔ کوئی آدمی اچھی نیت سے اگر پوچھتا ہے تو ایک ہے، اگر بار بار ارے یہ آپ کے پاس ہے، وہ آپ کے پاس ہے، وہ چیز کیا، اچھا آپ اپنے خاص مکان میں رہتے ہیں، اچھا اپنے بنگلے میں رہتے ہیں، ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے بنگلے میں رہتا، ہم اپنے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آدمی کو زیادہ اسے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ، ہمارے پاس 10 منٹ کا ٹائم ہے، اس حدیث کے فوائد ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ ساتھ ہیں میرے انشاءاللہ۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ علو صحابہ کرام کی جو ہمت تھی، جو ان کی جو عزیمت تھی، سوال کرنے کے جو انداز تھے وہ بڑے بڑے تھے۔ وہ ایسے سوال نہیں کرتے تھے کہ شیخ صاحب ہماری دکان کی خیر و برکت کے لیے کیا تو وظیفہ بولو، میری شادی جلدی ہونا اس کے لیے کوئی وظیفہ بولو، ہاں مجھے جلدی جاب آ جانا اس کے لیے۔ صحابہ کرام نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا، وہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے اللہ کا محبوب بنا دے۔ کیا سوال تھا، ہاں؟ تو صحابہ کرام کے سارے سوالات ایسے تھے، اور صحابہ کرام جو سوال کرتے تھے اس لیے سوال کرتے تھے کہ عمل کریں، ایسا نہیں کہ اپنا کیا بولتے اس کو، ہاں اپنا نالج بڑھائیں یا اپنا علم بڑھائیں، عمل کرنے کے لیے کرتے تھے۔ تو آج لوگ جو سوال کرتے ہیں صرف اپنا یہ بنانے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز غور سے سنیے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، یہی نہ پڑھا ہم نے، لیکن مسلمانوں میں اشاعرہ ہیں، بہت سارے گروپ ہیں، وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ نہ نہ نہ، یہ محبت ایک دلی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑی نہیں جاتی، اللہ کسی سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، یحب المتقین، متقین سے، لیکن یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں نہیں اللہ محبت کرتے، ایسا نہیں بولنا، ایسی بات نہیں۔ جیسے شیخ نے لکھا حتی محبت اللہ لنا، لیکن ایک بات ہے اے ان اللہ تعالی یحب محبتا حقیقیہ، حتی محبت اللہ لنا لیست کمحبتنا للہ بل ہی اعلی و اعظم، اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں سے بہت بلند ہے اور عظیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے انکار کرتے ہیں۔ اچھا اگر ہم ان سے پوچھیں کہ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتے ہیں، تو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دیتے ہیں، اسے بدلہ دیتے ہیں، اسی بات ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، لیکن الگ الگ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کھانے سے محبت کرتے ہیں، پورے کھانے ہیں، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے کھانے کی خاص قسم سے، اور کوئی خاص جوس ہے اس سے محبت کرتا ہے، بتایا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ جوس چاہیے۔ کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنے سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، کوئی عورتوں سے محبت کرتا ہے، کسی کو کیا ہے عورتیں، اس سے بات کریں، بات کا رخ آپ کیسے بھی کریں وہ پھیر کے کدھر لے جائے گا؟ عورتوں ہی کی طرف لے جائے گا۔ بہت ساروں کو پیسوں سے، اکانومی سے محبت ہوتی ہے، آپ کیسا بھی بات کریں وہ کدھر لے جائے گا؟ بینک بیلنس ہی کی طرف لے جائے گا، اس لیے کہ اسے کیا ہے، اسی سے محبت ہے۔ تو کہتے ہیں وہ فَهَلْ هَذِهِ الْمَحَبَّاتِ،
یہ ساری محبتوں کی کیفیتیں الگ الگ ہیں. ماں باپ سے محبت الگ ہے، بیوی سے محبت الگ ہے، بچوں سے محبت الگ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی بندوں سے جو محبت کرتا ہے وہ بہت عظیم ہے. لیکن جیسے شیخ نے لکھا کہ جیسے میں نے بتایا کہ اشاعرہ وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس محبت کو انکار کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی آیتیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 4 کہتی ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتے ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، سورۃ الصف آیت نمبر 4 میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور بات ہے ان الانسان لا حرج، انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کو مانگ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کو طلب کر سکتا ہے. جیسے شیخ نے ایک لمبی یہ کی اور کہتے ہیں ولہذا ایک ضعیف حدیث شیخ نے لکھا ہے، حدیث ضعیف ہے، اللہم حببنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الینا. آدمی کسی بستی میں جائے تو دعا کرے کہ اللہ اس بستی والوں کو میرے لیے کیا کر، محبوب بنا دے. لیکن شیخ نے جیسے کہا کہ حدیث ضعیف ہے. تو کہتے ہیں ایک آخری بات ہم سمجھ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. 5 منٹ پہلے سے ہم ختم کر دیں گے، 40 میں نماز ہے نا. دیکھیں فضیلۃ الزہد فی الدنیا، ہم سب لوگ کیا ہیں اتنا بھائی، ہم سب لوگ کیا ہیں آج سے کیا ہیں، زاہد ہیں. ہاں ہم لوگ کیا ہیں، زاہد ہیں. تو زہد کے بارے میں کہتے ہیں، مختصر بولیے زہد کے بارے میں کیا بولا عمران؟ دنیا کے وہ سارے کام ہم چھوڑ دیں جو آخرت میں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شارٹ میں وَلَيْسَ الزُّهْدُ، زہد اس کا نام نہیں ہے کہ آپ خوبصورت کپڑا پہننا چھوڑ دیں. اگر کوئی بتا نہیں میں بڑا زاہد، میں خالی سمپل بنین پہ رہتا ہوں، میں کیا بھی اچھا خوبصورت لباس پہنتا نہیں، اس کا نام نہیں. وَلَا يَرْكَبُ السَّيَّارَاتِ الْفَخْمَةِ، بولتا ہے کہ نہیں میں خالی سائیکل پر جاؤں گا، میں بلٹ کار وہ سب نہیں لیتا، میں اس لیے کہ میں کیا ہوں، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. وَلَا أَنَّهُ يَتَقَشَّفُ، اگر کوئی کہے نہیں میں روکھی سوکھی روٹی کھاتا ہوں، میں بریانی چکن مٹن پونگل وہ سب نہیں کھاتا، بولا اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اور کہتا نہیں میں کھانا بھی کھاؤں گا تو میں وہ ابالے چاول کھاؤں گا بغیر سالن کے کھاؤں گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہاں ہم لوگ کھاتے ہیں صحت کے لیے کھاتے ہیں، چونکہ موٹے ہو جاتے ہیں تو آدمی کبھی صحت کے لیے ابالے چاول کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا ولیکن زہد اس کا نام ہے یتمتع بما انعم اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا ہے آپ پر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے آپ کو اچھا کھانے کا طاقت دیا، کھائیں، خوب کھائیں اور اچھی سواری میں چلیں. کیوں؟ لأن اللہ تعالی یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده، اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر آپ پر دیکھیں. اللہ نے آپ کو بہت دولت مند بنایا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ دولت مند بندہ دولت مند کی طرح رہے، کپڑے اچھے پہنے. ایسا بہت کم ہوتا ہے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں. اچھا وَإِذَا تَمَتَّعَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے دیا ہے اب اسے رہے. تم اب سمجھ میں آیا زہد کسے کہتے ہیں. ان الزہد من اسباب محبت اللہ عز وجل، آدمی زہد اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہا کہ لوگوں سے محبت کا مطلب یہ ہے، لوگ آپ سے محبت کب کریں گے، آپ لوگوں کے مالوں سے آپ کیا کریں، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ بنائے گا جب آپ کی نگاہ لوگوں کی جیب پر نہیں ہوگی. میں ان کے دل میں جگہ بنانا ہو تو میں کیا کرنا، ان کی جیب پر میری نگاہ نہیں رہنا. مثال شیخ نے دیا، مثال سن کر ہم کو ان ترى مع شخص من الناس، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بزرگ کیا نام
جاوید صاحب کے پاس، جیسے شیخ لکھتے ہیں ما یعجبک من قلم او ساعہ، کوئی اچھی واچ ہے، ہاں اس میں ہیرے یہ وہ جڑے ہیں، یا اچھا قلم ہے، ابھی قلم بھی 5,000 10,000 کا ہوتا ہے ان کے پاس قلم، وتقول یا فلان، آپ کہتے ہیں هذه ساعة طیبہ، آپ کیا بولتے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ کیا واچ پہنے آپ، الا تہدیھا لی، دوسرا سوال کیا کرے، کیا مجھے گفٹ کر ڈالتے ہیں؟ پہلے کیا کرے؟ ہاں تو ہم لوگ ذرا کچھ لوگ ہیں، کچھ ممالک کے لوگ ہیں، آپ ان کو دعوت دیں گے تو بولے آپ میرے گھر میں دعوت پہ جائیں، جبلی بدور کمان، وہ کیا بولے گا؟ جبلی بدور کمان، 20 بچوں کے ساتھ آ جاؤں، کیا بولے گا؟ آپ اسے دعوت کو بلائیں گے تو کیا بولے گا وہ؟ 20 بچوں کو بھی لا لوں؟ تو یہ صاحب میں بلا کہ انہوں نے جیسے شیخ نے لکھا وتقول یا فلان، کہا کہ فإن الہدی الا تہدیھا لی وتحادوا واتى بالمواعظ، اب فوراً شیخ صاحب واچ کی تعریف کرے، پھر بولے مجھے دے ڈالتے ہیں، اس کے بعد شیخ صاحب 2-3 حدیثاں بھی سنا ڈالے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہدیہ دیتے رہو محبت بڑھتی، ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہو محبت بڑھتی، وانت ایضا اہد علیہ ساعتک، آپ اپنی گھڑی مجھے دے دیجئے، تو کہا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس سے لوگ پر آپ کیا بن جائیں گے؟ بوجھ بن جائیں گے، جیسے ہی آپ سامنے آئیں گے لوگ کیا کریں گے؟ گھڑا اپنی گھڑی اور پین آدمی کیا کرے گا؟ چھپا لے گا، اپنا موبائل چھپا لے گا، مت پتہ ہے کہ ایسا آدمی ہے۔ تو شیخ اور ایک مثال دے کر کہتے ہیں ومثال الثانی ان تعرف بانک تریدہ کانک تقول، یا آپ ہیلے بہانے سے پوچھیں، ڈائریکٹ نہیں، یہ پوچھیں کہ ماشاء اللہ ھذا القلم الذی معک ممتاز، ارے آپ کے پاس کیا بہترین قلم ہے، مطلب کیا؟ آپ ایسے کے بجائے ایسے پوچھ رہے ہیں، لیتنی احصل علی مثلہ، آپ ارے کاش میرے پاس بھی ایسا پین رہا تو کتنا اچھا رہتا، وَهَذَا كَأَنَّكَ تَقُولُ أَعْطِنِي إِيَّاهُ، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے دے دو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، فَمِثْلُ هَذَا عَلَيْكَ، تو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے، ایسے آدمی کو کیا کریں فوراً وَقُلْ لَهُ ابْحَثْ عَنْهُ فِي السُّوقِ، اس کو دکان کا پتہ بتا دینا چاہیے، میں فلاں دکان سے لے، آپ کیا کرو وہاں جا کے لے لے، جیسے شیخ لکھتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں تھوڑی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس حدیث کو ختم کریں گے، اس میں لاسٹ اس کی باتیں تو آپ سمجھ میں آئیں، کل اس حدیث کے شروع کرنے سے پہلے 32 حدیث پڑھنے سے پہلے اس کو ہم مکمل کر لیں گے۔ کون سی؟ نہیں یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، جو اس میں 20 میں جو حدیث آئی ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ کون سی حدیث؟ اللہم حببنا الی اہلہا، کسی گاؤں میں جائے تو دعا کرے کہ اے اللہ اس گاؤں والوں کو کی نظر میں مجھے محبوب بنا دے، وہ ضعیف ہے، یہ ضعیف نہیں ہے۔ یہ حدیث جو آج ہم پڑھیں حدیث نمبر 30 پر 1 نا، 30 پر 1، یہ حدیث حسن حدیث ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور بہت سارے حدیث ہیں حسن ہیں، ضعیف نہیں ہے۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔